حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانیت پر بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ ایک ایسی انجان، ایک ایسی ناواقف اور جاہل قوم پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور پھر اس کو بنیاد بنا کر ساری دنیا اور آخرت تک آنے والا انسان۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بتلائی جس سے ہم ساری انسانیت ناواقف تھی۔ یہ بتلائی کہ لوگوں، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اصل نہیں ہے، اصل تو وہ ہے جو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ دنیا بڑی مختصر سی بہت تھوڑے دن کی ہے، جو اصل ہے وہ بہت بڑی ہے اور بہت لمبی ہے، ہمیشہ ہمیش کی۔ جس کو تم دیکھ کر آسمان سمجھ رہے ہو، یہ آسمان تو بہت تھوڑا سا حصہ ہے اس کائنات کا، جو کائنات چھپی ہوئی ہے تم سے۔ اور آخرت ہمیشہ ہمیش کی ہے، تمہاری زندگی تو 100 سال مشکل ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک خبر تو یہ دی کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ بہت تھوڑا ہے، جو تم سے چھپا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جنت چھپی ہوئی ہے، جہنم چھپی ہوئی ہے، اس آسمان کے علاوہ باقی سارے آسمان، 6 آسمان چھپے ہوئے ہیں، اس سے اوپر عرش چھپا ہوا ہے۔ یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سب چھپی ہوئی ہیں۔ یہ خبر کس نے دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کچھ خبریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دی جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، جن کا کوئی صحیح ریکارڈ نہیں ہے ہمارے۔ ہاں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا، نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب کیسے آیا، کب آیا، کیوں آیا، جو ضروری باتیں تھیں اس کے متعلق وہ ہمیں بتلا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا، کرتے 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 تو یہ بات بھی ہم سے چھپی ہوئی تھی، ہم نہیں جانتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتلایا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے تمہارے پر یہ حالات آئیں گے، پھر تمہارے پر یہ ہوگا، اور اس سے بھی پہلے تمہارے ساتھ جب یہ ہو تو یہ کر لینا، جب فلاں کام ہو تو یوں کر لینا۔ یہ تینوں خبریں کس نے دی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ چیزیں جو ہیں نظر نہیں آ رہی، کچھ چیزیں جو گزر گئی ہیں معلوم نہیں تھی، اور کچھ چیزیں جو آنے والی ہیں ہم اپنی سمجھ سے سمجھ نہیں سکتے تھے اس کو۔ ایسے ہی ایک دفعہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک لشکر آئے گا مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، اور وہ لشکر وادی بیضاء میں ٹھہرا ہوگا، اور رات سو جائیں گے وہ، جب صبح ہونے والی ہوگی تو اس سے پہلے پورا کا پورا لشکر زمین میں دھس جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ لشکر دھس جائے گا؟ تو اس زمانے کی جنگ کو تصور میں رکھو، تو کہا کہ وہ جو لشکر آتے ہیں اور وہ شہر سے باہر ٹھہرتے ہیں، تو شہر کے ارد گرد کے لوگ جو لڑائی میں شریک نہیں ہوتے لیکن وہ سامان خریدنے بیچنے والے ہوتے ہیں، کوئی کنگھی بیچنے کے لیے، کوئی دودھ بیچنے کے لیے اس لشکر میں گھسا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے کہ پورا کا پورا لشکر دھس جائے گا، تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ نہیں ہوں گے وہ تو اپنے کام سے کہ میرا مال بک جائے، ان کی ضرورت پوری ہو جائے گی، ہمارا مال بک جائے گا، وہ جو اس لشکر میں گئے ہوں گے سامان بیچنے کے لیے ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دھسیں گے لشکر والے تو وہ بھی ساتھ دھس جائیں گے، ہاں آخرت میں ان کا حساب الگ کر دیا جائے۔
ایک اور روایت ایسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جب کچھ لوگ اچھے بھی ہوں تو بروں پر عذاب آئے گا تو کیا وہ بھی لپیٹے میں آ جائیں گے؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے گی، زیادہ میجورٹی جس کو آپ کہتے ہیں، جب خباثت غالب ہو جائے گی تو اچھے برے سب اس میں پٹ جائیں گے، اللہ پاک آخرت میں علیحدہ کر دیں گے۔ نماز سے پہلے میں نے بتائی بات، آپ سب حضرات کا ذہن اس پر گیا ہوگا کہ ہاں یہ اللہ کا عذاب ہے، مگر اللہ کا عذاب تو ہوتا تو صرف بروں پر آتا، اس میں تو پتہ نہیں کتنے نیک لوگ بہ گئے، مدرسے مسجد بہ گئے۔ تو بھائی اللہ کا قانون یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قصے میں ابھی عرض کر رہا ہوں، جو انشاءاللہ اگلے جمعے کو ختم کریں گے زندگی رہی تو اس میں جب فرعون کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، اللہ یہ پھر سرکش ہو گیا، اللہ اس پر اپنا عذاب بھیج دے تاکہ یہ سرکشی سے توبہ کر لے، اور یہ فرعونیوں کے متعلق ہے، اور میری قوم کو اس سے نصیحت حاصل۔ یہ دو جملے سمجھ میں آ گئے؟ ایک وہ ہے جو لپیٹے میں آ گیا ہے، اور ایک وہ ہے جو بھی لپیٹے میں نہیں آیا ہے۔ تو لپیٹے میں نہیں آیا، اس کو کیا کرنا ہے؟ نصیحت حاصل کرنا۔ دیکھو زندہ رہنا یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے، ہم زندہ رہ گئے کوئی بہت بڑا کمال نہیں کیا ہم نے کہ ہم زندہ رہ گئے، وہ جو مر گئے یہ کوئی نقصان نہیں ہے، مرنا تو سب کو ہے، کسی کو ایسے کسی کو ویسے، ان کا مرنا نقصان نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو زندہ رہا وہ کس حال میں رہا زندہ، میرے احکامات پر یا میرے احکامات کے خلاف، جو مر گیا وہ کس حال میں مرا، میرے احکامات پر یا میرے احکامات کے خلاف۔ زندگی اور موت ہمارے مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، الموت جسر، موت کیا ہے؟ وہ تو پل ہے، یوسل الحبیب الی الحبیب، وہ تو دوست کو دوست سے ملانے کا پل ہے۔ موت تو ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، ایک دروازے سے دوسری دروازے میں داخل ہونا ہے۔ فرق صرف یہ کہ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ تو موت اور زندگی مسلمانوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ زندہ رہے تو کیسے رہے، مرے تو کس حال میں مرے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کو، ہم کو، ہمارے جاننے والوں کو، ہمارے رشتے داروں کو، ہمارے اعزاء کو، ہمارے اقربا کو، ہم سے تعلق رکھنے والوں کو، ساری امت کو اللہ کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو یہ جو حالات آئے ہیں اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے، ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، کیا کیا دنیا کتنی کیا جمع کر رہے ہیں۔ جو تھوڑی دنیا جمع کر رہا ہے وہ بھی مصیبت میں ہے، جو زیادہ بڑی دنیا میں کر رہا ہے وہ بھی مصیبت میں ہے، حساب اس کو بھی دینا اس کو بھی دینا۔ ہاں، جو تھوڑی دنیا جمع کی اس نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے جمع کی کہ نہیں؟ جو زیادہ دنیا جمع کی اس نے اللہ کے حکم سامنے رکھتے ہوئے جمع کی کہ نہیں؟ ہاں، کوئی کیا صحابہ میں ایسے نہیں تھے؟ وہ قافلہ ہے، ایک اونٹ مدینہ منورہ میں ہے اور اس قافلے کا دوسرا اونٹ مصر میں ہے، یا خدا کتنا بڑا قافلہ ہوگا۔ تو دنیا جمع کرنا مذموم نہیں ہے، دنیا جمع کی تو کس طرح کی، اور دنیا جمع نہیں کی تو کس طرح کی۔ ہاں، دنیا اگر جمع نہیں کی تو کس طرح، کیا چوری چکاری کر کے جمع کی تھی، بچی نہیں تو ہم کہیں ہمارے پاس دنیا ہے نہیں؟ جو تھوڑی جمع کی تھی وہ کیسے جمع کی تھی؟ اس واسطے دوستو، یہ جو ہمارا وقت ہوتا ہے نا جمعے کے بعد کا، اس وقت میں ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نے نماز سے پہلے جو کچھ بات کی ہے اس کا تتمہ سمجھتے اینڈ، اس کا اختتام، یعنی ایسے حالات میں ہم کیا کریں۔ اس وقت میں جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم سنیں۔ پہلے والا مجمع تو وہ ہے جو کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ٹھہرتا نہیں ہے، اس کو تو ہمارے امام صاحب کی دعا بھی لمبی لگتی ہے۔ ہاں، میں کبھی کبھی جلدی بھاگتا ہوں، کسی کام سے جانا ہے، کہیں نکاح ہے یا کہیں جنازہ ہے، جلدی بھاگتا ہوں، تو جب میں دعا سے پہلے وہاں پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں اچھا ایک مجمع ہے جو چلا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ حالانکہ کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ مزدور جس نے مزدوری کی، اور جب ٹھیکیدار پیسے دینے کے لیے آیا تو اس کا میں جا رہا ہوں بھائی،
واہ بھائی واہ، تو نے تو دن رات ایک کر دیا تھا کام کرنے میں. اچھا میں پیسے دینے آیا تو تجھے نہیں چاہیے؟ تو اس واسطے یہ مجمع، یہ وہ مجمع ہے جو کہتے ہیں نماز بھی ہو چکی، سنتیں بھی پڑھ لی، دعا بھی ہوئی، اللہ سے مانگ بھی لیا، تو اب چلے جانا چاہیے. لیکن نہیں، کہتے نہیں، تھوڑی سی بات ابھی دین کی ہوگی اور تو کیوں نہ وہ سن لوں. اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں، آپ جو چاہنے والے ہو اس کو دیکھو، ہمیں اس سے نصیحت پکڑنی ہے. جس نے چھوٹی جھوپڑی بنائی تھی وہ بھی گیا، اور جس نے بڑا محل بنایا تھا وہ بھی گیا. دیکھنا یہ کہ چھوٹی جھوپڑی اس نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے تعمیر کی تھی یا مال چھین کر کے ہوتی. اور جس نے بڑا محل تعمیر کیا تھا، میں عرض کروں، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہوگا، ایسا مزاج تھا کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ضرورت ہے سر، میں بہت غریب ہوں، مجھے مال چاہیے، مجھے کچھ دیں آپ. میں نے کہا اچھا. وہ قافلہ آیا ہوا تھا ان کا. انہوں نے کہا ایسا کرو، اپنے خادم کو بلایا تھا، یہ جو اونٹ پہ سامان لدا ہوا ہے اس میں ایک سائڈ پر جو مال ہے اس کو نکال کے دے دو. خادم گیا، اس نے ایک سائڈ کا مال لیا اور وہ بورا لا کے اس کو دے دیا. لو بھائی. اب اونٹ پہ جو مال ہوتا ہوگا کتنا ہوتا ہوگا؟ وہ کھڑا ہو کے دیکھنے لگا کہ آپ نے یہ تو دے دیا، میں لے کے کیسے جاؤں گا اس کو، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں. تو کہا اچھا یہ اونٹ بھی اس کو دے دو. اونٹ دے دیا ہے. اس نے ایک طرف سامان رکھا، کہنے تو توازن ہی نہیں ہے، ادھر جھکا جا رہا ہے. تو کہا اچھا دوسری طرف والا بوجھ بھی اس کو دے دو. دوسری طرف والا بوجھ دیا، اور بوجھ دینے کے بعد خادم بھاگا. وہ مجھے کیوں کیوں بھاگ کر جو آؤ آؤ آؤ. وہ آیا واپس، کہ کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے یہ بوجھ مانگا آپ نے دے دیا، اونٹ مانگا آپ نے دے دیا، اور اس نے دوسرا بوجھ مانگا وہ آپ نے دے دیا. مجھے ڈر لگا کہ یہ مجھے مانگے تو آپ مجھے بھی نہ دے، تو میں بھاگ گیا. کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. تو جو بات عرض کرنے کی کوشش کروں، پتہ نہیں میں صحیح سمجھا پا رہا ہوں. یہ دیکھو کہ ہم جس حال میں جی رہے ہیں وہ حال کیسا ہے. باقی دنیا، ہم دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آخرت بنانے کے لیے. ایسے کام کر جائیں جس سے آخرت بن جائے. تھوڑے دن رہیں یا زیادہ دن رہیں، تھوڑا کام ہو سکے زیادہ کام ہو سکے، کام ایسا ہو جائے کہ رہتی دنیا رہتی جب ہماری اگلی زندگی ہو تو اللہ پاک ہمیں کہے تو بڑا کام کر کے آیا، جا تجھے معاف کیا. اس لیے خطا کار تو سب ہے نا. کوئی ایک عمل ایسا ہوگا جو قبول ہو جائے، اللہ سب معاف کر دیں گے. کوئی ایک عمل ایسا ہو جائے، اس کی جستجو میں رہنا چاہیے. لیکن دوستو اس کا ذہن بن نہیں پاتا. مجھ میں کبھی کبھی سنا تھا دنیا مٹھی بڑی ہے، خیال تو آتا ہے کیسا کرے، مگر دنیا اتنی میٹھی ہے کہ وہ اپنی طرف متوجہ کر لیتی، ہم سب کچھ بھول جاتے. تو ایسے میں ماحول کام آتے. تین ماحول: علماء کا ماحول، اللہ والوں کا ماحول، اور اہل تبلیغ کا ماحول. ان تینوں ماحولوں کو مضبوط پکڑ لو، کوئی ایک ہاتھ سے نہ جاوے. جو ماحول ہاتھ سے جائے گا اس ماحول کا جو فائدہ ہے وہ ہم کو نہیں ملے گا. نمبر ایک، اس ماحول کے نہ ہونے کا جو نقصان ہے وہ نقصان اٹھانا پڑے گا. اور الحمدللہ ہم کراچی شہر میں یہاں سب کچھ ہے، علماء بھی بہت ہیں، اللہ والے ان کی مجلسیں بھی بہت ہیں، اور دعوت کا کام ہر مسجد میں ہو رہا ہے. آدمی اپنے آپ کو ان سے جوڑ کر رکھے تو انشاءاللہ اس آدمی کے لیے یہ بات بار بار یاد دہانی کے طور پر آتی رہے گی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. وان لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله.